اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈیول ایمانیات کے باب توحید کا 9واں لیکچر ہے، اور یہ لیکچر الرازق جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ قرآن حکیم کی 5ویں سورت سورۃ المائدہ کی آیت 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے جو چیز حلال ستھری ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں دو باتیں بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے انسانوں کے لیے اپنی شریعتوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ جو حرام چیزیں ہیں ان کو نہیں کھانا، وہ انسان کے لیے مفید نہیں۔ جو حلال چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہیں، ان کو انسان حاصل کرے اور کھائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب اگر کوئی حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف بات ہے۔ اب دوسری چیز جو اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو ماننا ہے کہ ایک شخص حلال چیز کو غلط ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ جو انسان کے دستور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے لین دین کے طے کر دیے ان کو چھوڑ دیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈکیتی کر لیتا ہے، تو غبن کر لیتا ہے، کسی اور ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے، تو تب بھی وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو جو ہے وہ حرام طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے قوانین مقرر کیے ہیں، جو انسانی فطرت سے میچ کرتے ہیں، تو ان قوانین کو انسان جو ہے وہ اپنائے اور اس کے مطابق اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو اب یہاں پر رزق کے حصول کے رزق کا جو حصول ہے اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں طیب ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بری ہیں، اور ذرائع کو بھی طیب رکھنا ہے کہ جو انسان کو رزق کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کو بھی اس نے درست رکھنا ہے۔ اب ایک شخص کسی مزدور سے کام کروائے اور اسے مزدوری نہ دے اور پھر خود جو ہے اس پر اس کے حق پر ڈاکہ مار لے اور یہ کہے کہ جی یہ چیزیں میرے لیے حلال ہو گئیں جو اس نے ان پیسوں سے خریدیں، تو وہ بھی اس کے لیے درست نہیں۔ تو مزدوروں کے لیے ایک ان سے محنت کروا کے ان سے کام لے کر معاشرے کے اندر مزدوروں کی محنت کا ایک اچھا سسٹم بنا دینا، ان کے لیے ان کے روزگار کا عمدہ بندوبست کر دینا تاکہ کوئی ان کا استحصال نہ کرے اور وہ بھی رزق حلال کو بہتر طریقے سے کھا سکیں۔ تو یہ چیزیں یعنی دونوں چیزیں، جو اشیاء پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں رکھی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، وہ ہمیں شریعت نے واضح کر دی، تو ہم ان میں سے حلال چیزوں کا انتخاب کریں۔ پھر ان حلال چیزوں کے حصول کے بھی دو طریقے ہیں، ایک غلط طریقہ ہے اور ایک درست طریقہ ہے۔ تو انسان کو اس دنیا میں ان چیزوں کے حصول کے درست طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے اور اپنے معاشروں میں ان چیزوں کے حصول کے قوانین بھی جو ہیں وہ بھی درست بنانے چاہیے۔ قرآن حکیم کی 11ویں سورت سورہ ہود کی آیت 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر کوئی چلنے والا نہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کی روزی اللہ پر ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا،
اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، کُلٌّ فی کتاب مبین سب کچھ واضح کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کی روزی اللہ پر ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان اور جتنی مخلوقات موجود ہیں ان سب کے رزق کے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اس کے لیے وسائل بھی بھیجے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی یہاں بھیجا اور اس کے وسائل نہ ہوں۔ تمام انسانوں کے رزق کے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو نہیں مل رہے تو یہ ممکن ہے کہ کسی نے ان وسائل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی ہو، کسی نے روک رکھا ہو، کسی نے جمع کر لیے ہوں، کسی سوسائٹی کی مینجمنٹ ناقص ہو، اس کی اکنامکس کی حکمت عملی مناسب نہ ہو، تو یہ تو ممکن ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جس نے خود کہا کہ میں نے تمام ان زمین پر چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی میں نے اپنے ذمہ لی ہے، تو اللہ نے انسان کی جتنی بڑی آبادی اس دنیا میں بھیجی ہے تو ان کے وسائل کا اہتمام نہ کیا ہو۔ یہ انسان ہیں جو دوسرے انسانوں کے وسائل پر قبضہ کر کے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا کہ انسان اس دنیا میں جہاں ٹھہرتا ہے اور یہ اس کا وہ اپنا اختیار سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں آنا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی ہے جو کچھ وہ یہ عمل اختیار کرتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور جہاں پر وہ سونپا جاتا ہے، یعنی ان دونوں لفظوں کی مستقرہ و مستودعہ مفسرین نے مختلف تفاسیر کی ہیں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ انسان کس باپ کی پشت سے، کس ماں کے رحم کے اندر وہ پیدا ہوگا، یہ اللہ کے اختیار میں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ انسان چناؤ نہیں کر سکتا کہ اس نے کس ماں کے پیٹ سے جنم لینا ہے، اس کا باپ کون ہوگا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ کہاں پر ٹھہرے، کہاں پر اپنا مکان بنائے، جن والدین سے وہ پیدا ہوا ہے ان کے ساتھ رہے یا ان سے الگ اپنا کوئی ٹھکانہ بنائے، یا اور کسی علاقائی بالکل تبدیل کر کے کسی اور علاقے میں جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں کہ وہ جہاں بھی ٹھکانہ بنائے گا تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے دنیا میں اس کا مستودع کیا ہوگا، اس کا مستقر کیا ہوگا، اور اس کا رزق کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اس دنیا میں رزق کے وسائل جو موجود ہیں ان کی بہترین مینجمنٹ کا نظام قائم کیا جائے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بھوکا رہے۔ قرآن حکیم کی 13ویں سورۃ الرعد کی 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں فراخی پیدا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، کسی کو خوشحال رکھتا ہے اور کسی کو تنگ دستی میں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اور دنیا کی زندگی
آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، الا متاع، مگر تھوڑا سا اسباب ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر کسی کے پاس رزق کے بہت زیادہ وسائل ہیں اور کسی کے پاس تنگ دستی ہے، کم وسائل ہیں، اور جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ اس دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ تو اصل میں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا میں بہت زیادہ رزق کے وسائل ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہو۔ دنیا میں تو اس کو کامیابی مل سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو آخرت میں بھی وہ اسی طرح وقار کے ساتھ رہے۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ آسودگی حاصل کرنے کے غلط ذرائع اختیار کر لیتے ہیں، معاشرے کے دوسرے لوگوں کی زندگیاں تنگ کر کے خود زیادہ وسائل حاصل کر لیتے ہیں، اور نیچے والوں طبقوں کا یہ ذہن بنا دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے اور اللہ نے ان کے لیے بہت زیادہ یہ اس کے سبب ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، تو اور پھر نیچے کے لوگ ان کو کامیاب سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ لازمی نہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہی ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس تو یہ جو مال و اسباب ہیں، جو اللہ کے رزق کے وسائل ہیں، جو اللہ کے ذرائع ہیں، وہ تو اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سمندر سے کوئی ایک بڑی کین بھر لائے اور باقی اس کے گرد و پیش میں لوگوں کے پاس تھوڑا تھوڑا ایک ایک گلاس کی مقدار میں پانی ہو، تو اب وہ کہے کہ میرے پاس، لوگ کہیں کہ اس کے پاس تو بڑی فراوانی ہے اور ہمارے پاس تو یہ ایک ایک گلاس ہے، تو دراصل اگر آپ سمندر کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ کین تو کچھ بھی نہیں، تو وہ تو ایک محدود ہے۔ تو اللہ کے جو رزق کے وسائل ہیں وہ اسی طرح لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ تو انسان کو اصل میں کبھی بھی کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے تو ہم بھی رزق کے حصول کے کوئی غلط ذرائع اختیار کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر تنگی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ رزق کے وسائل پر خود قبضہ کر لیتے ہیں، یا پھر جن انسانی ذرائع سے وہ وسائل، وہ رزق کی فراوانی حاصل کرتے ہیں، تو وہ ان انسانی ذرائع کو جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر محنت کر کے ان کے لیے یہ رزق دولت کا ذریعہ بنے، تو ان کو وہ معمولی رقم دے کر جو ہے اپنی زندگی عیاشی میں گزارتے ہیں اور ان کی زندگی میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے، تو یہ کوئی لوگ کامیاب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان کا حق نہیں دیا۔ تو اس لیے اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح وہ رزق میں فراخی پیدا کرتا ہے، تو ایسے ہی انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اندر جو ہے وہ فراخی پیدا کرے۔ یعنی اگر وہ کہے جی یہ جو تنگ ہیں تو یہ تنگ لوگ ہمیشہ تنگ ہی رہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے جن کو وسیع رزق کے وسائل دیے ہیں تو انہیں جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں کے اندر جو معاشرے کے پسماندہ طبقے ہیں تو ان کا حق ہے۔ یہ حق یہی ہے کہ معاشرے کے اندر رزق کی فراوانی کے جو ہے وہ بہترین اسباب پیدا کرنے چاہیے۔ یہ جو چیزیں تم جن کو دنیا کی جن چیزوں کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو، یہ تو بہت تھوڑا سا سبب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔